آزاد کشمیر کے لوگ حکومت پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں پر آٹے کے ریٹ جو ہیں وہ 150 سے 200 روپے کلو تک پہنچ گئے. لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور نعرے بازی لگا رہے ہیں کہ کارگل اسکردو کھول دو, ٹوٹے رشتے جوڑ دو. کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ بات چیت نہیں ہوگی. اب بات چیت کا وقت چلا گیا ہے. تو کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, پاکستان میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, بات چیت کا وقت گزر چکا ہے. اب بات چیت صرف یہ ہے سرنڈر. پاکستان آرمی صرف اب سرنڈر کرے, بلوچستان میں سرنڈر کر دے بلوچوں کے آگے, اور پی او جے کے میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کے آگے سرنڈر کر کے ہتھیار ڈال دے. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی کوئی بچنے کی مجھے صورت نظر نہیں آ رہی. آپ رہا سوال کشمیری اس پار کے ہوں اس پار پہ, پہلی بات ہے ڈیولپمنٹ کا تو کوئی کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے جناب. سری نگر شہر جو ہے وہ ہمارے شہروں سے 200 سال آگے ہے. ان میں پہلی بات کرتا چلوں آٹے والی, تو وہ نہ صرف آزاد کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے پاس ترقی کرنے کے علاوہ باقی ہر کام کر رہے ہیں ہم. یعنی ہم تنقید بھی اچھی کر لیتے ہیں, ڈرامے بازی بھی اچھی کر لیتے ہیں, ایکٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں. اس سے اچھا یہ ہوتا کہ ہم ترقی اچھی کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں ایز اے کالونی سمجھتے ہیں اور آپ درا دھڑ جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں ہمارے درختوں کی, جنگلات کی, دریاؤں کے پانی کے رخ موڑ کے پنجاب کی طرف. گلگت بلتستان کے لوگ اس ٹائم روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان سے ہمیں حقوق چاہیے. وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں بلتستان اور کارگل کو آزاد کرو, انڈیا کے ساتھ جو رشتے ہیں ان کو بھی آزاد کرو. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو آٹے کی بوری ہمیں جو ہے یہاں فار ایگزامپل $500 کی ملتی ہے, وہ انڈیا کے اندر $50 کی ہے. یا تو تھوڑا بہت فرق ہونا تو ہم کہیں گے چلیں جی قابل برداشت ہے. پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو میجر ایریا ہے وہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹلی اپنا ملک بنا لے, کیونکہ جب انڈیا کا کشمیر کا جو پارٹ ہے ہمارا وہ, اور پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے ہمارا, اگر وہ مرج ہو کے ایک سیپریٹ کنٹری بنا لیتے ہیں تو پھر پاکستان تو سمجھ لیں کہ آلموسٹ زیرو کے قریب آ جائے گا. تو کبھی بھی نہیں وہ چاہیں گے کہ وہ زیادہ تر اس چیز پہ فوکس کریں یا کشمیر اور گلگت والی سائڈ پہ جائیں. میم کتنے پرسنٹ آف پاپولیشن یہ نعرہ لگا رہی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں نا, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے میجورٹی, ایک ہوتی ہے مائنورٹی. ٹھیک ہے, آپ نے شاید چینلز پر دیکھا نہیں, سڑکیں بھری پڑی ہیں, لوگ جتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. کشمیر میں لوگ آگ لگا رہے ہیں, ڈفرینٹ طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اس وقت حالات بہت برے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے اس وقت اتنے برے حالات ہیں کہ ہم نے ابھی فیب یا مارچ میں ایک دبئی کو قسط دینی ہے, ہمارے پاس وہ قسط دینے کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے گھر کو نہیں سنبھال پا رہے, ہم نے آزاد کشمیر پہ کیا بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں ہم نے وہ بھی حصہ لینا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے ہر ہوش مند اور دانش مند آدمی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جو حصہ آپ نے لیا تھا پہلے اس کی حالت تو دیکھیں. بھوک اور تنگی نے پاکستان کو بے حال کر دیا ہے. اس سے گلگت اور بالٹستان کے لوگ بھی بے حال ہیں. آسمان چھوتی مہنگائی نے کھانے پینے کی وستوؤں کے داموں میں آگ لگا دی ہے. آٹا 200 روپے پرتی کلو کے پار پہنچ گیا ہے. دال, سبزی, تیل, چینی اتیادی روزمرہ کی ضرورت والی وستوؤں کے دام بھی ریکارڈ استر تک پہنچ چکے ہیں. لہٰذا پاکستان میں 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نصیب نہیں ہو پا رہی ہیں. بچے, مہیلائیں, بزرگ اور نوجوانوں کو بھوکے پیٹ رات گزارنی پڑ رہی ہے. ایسے میں بھوکمری سے پریشان گلگت اور بالٹستان کے لوگوں کو اب اپنا ساتھی بھارت یاد آ رہا ہے. ان دونوں پرانتوں کے لوگ خود کو بھارت میں شامل کیے جانے کی مانگ کو لے کر سڑک پر ویاپک پردرشن کر رہے ہیں. اس سے پاکستانی حکومت کی سانسیں پھولنے لگی ہیں. پاکستان کے قبضے والے کشمیر اور گلگت بالٹستان میں کئی ہفتوں سے کھادیان کی کمی اور بڑھتی مہنگائی کو لے کر جاری غصہ بڑے پیمانے پر سرکار ورودھی پردرشنوں میں بدل گیا ہے. ناگرکوں کو سبسڈی والے گیہوں اپلبدھ کروانے والی سرکاری ڈیپو پر تالا لگا دیا گیا ہے. 1947 میں بھارت کے وبھاجن کے بعد اویدھ روپ سے اپنا نینترن حاصل کرنے کے بعد سے پاکستان نے ان چھیتروں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہے. یہاں کے لوگ کہتے ہیں انہیں ایتہاسک روپ سے دوسرے درجے کے ناگرکوں کے روپ میں مانا جاتا ہے اور سامانتا کی مانگ کرنے پر انہیں ڈرانے دھمکانے اور کرورتا کا شکار ہونا پڑتا ہے. پی او جے کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایک بندہ 16 جنوری کو کیوں میں کھڑا تھا آٹا لینے کے لیے, ہارٹ اٹیک ہوا اس بوڑھے آدمی کو, وہ مر گیا. 20 تاریخ کو پرسوں یعنی کہ نکیال میں بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول کی طرف جائیں گے. اسی طرح اور جگہوں پہ 740 کلومیٹر کا جو ہمارا بارڈر ہے لائن آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں, اس کے مختلف جو پوائنٹس ہیں وہاں سے اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پیسے لے کے بارڈر لائن آف کنٹرول پہ جائیں اور انڈیا کو کہیں کہ آٹا لاؤ ہم کھائیں. تو یہ جو میں نے بیان دیا ہے یہ اس بیک گراؤنڈ میں دیا ہے کہ کم از کم ہمیں آٹا تو ہم چلو پاکستان سے نہیں آٹا آ رہا, ہمارا آٹا بھی لے گیا پاکستان فلور ملوں سے نکال کے تو پنجاب میں, تو کم از کم ہم لائن آف کنٹرول پہ جا کے منڈی سے راجوری سے ہمیں اجازت دو کہ ہم وہاں سے کم از کم کھانے کی چیزیں تو لے کے آئیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹریڈ روٹس جو ہے ان کو فوری طور پر کھولا جائے, اور آج میں نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ بھائی اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ بھارتی سرکار بھی غور کرے, پاکستانی سرکار بھی غور کرے, پی او جے کی سرکار بھی غور کرے, اور یہ ٹریڈ روٹ کھولو.
ये इस वक्त जो पीओजे के में कम से कम हमें बहरान का सामना है, ये तो कम से कम फूड क्राइसिस पे तो हम काबू पाएं किसी न किसी तरह से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात है, बिल्कुल सही है। और यही कुछ गिलगित के दोस्तों ने कुछ दिन पहले यही बात बताई, मुझे कुछ दोस्तों से बात हुई, वो यही कह रहे थे कि यार हम ठीक है, हम जिसे कहते हैं पुरअमन किस्म के लोग हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं जीबी के अंदर, लेकिन जब चीजें आपको बेसिक चीजें, यानी खाना सबके लिए होता है, कोई भी जानदार है, पौधा है, जानवर है, इंसान है, उसको खाना चाहिए। तो वो कहते यार पहले गंदम आती थी, उसके ऊपर वो सब्सिडी खत्म करते करते अब शायद कुछ परसेंट रह गई, ये सारी खत्म कर दी, और बहुत सारे गिले शिकवे उन्होंने रखे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान अपने लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं खड़ी कर रहा कि या तो सब्सिडी आप शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ना देते। ये मेरा सवाल है कि आप गिलगित बल्तिस्तान या नहीं, सब्सिडीज तो इनको देनी पड़ी ना, यूनाइटेड नेशन के ने ये सर जब आपने दे दी तो आप उसको allocate देते की। रहे ना, मतलब अगर या तो ना देते शुरू से, अगर आप दे रहे हैं तो फिर देते रहे, ये फिर उन लोगों का एक राइट है। आज वो लाजमी सी बात है, जिस तरह आप बता रहे हैं कश्मीर के लोग कि वो कह रहे हैं यार हम जाके हिंदुस्तान से आटा खरीद लेते हैं, वहां पे उनके पास गंदम काफी अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग कल को कहेंगे यार हम भी चाइना या फिर इंडिया के साथ अगर कोई बॉर्डर क्रॉसिंग है तो वहां से ले लेंगे, तो हम कर क्या रहे हैं सर? देखिए बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो और पीओजेके में 42 चीजों के ऊपर 42 चीजों के ऊपर सब्सिडी इन्होंने खत्म की है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने आटे की सब्सिडी खत्म की है और 8 लाख बोरी सालाना इन्होंने हमारी काट ली। अब मसला ये है कि ये सब्सिडीज हम पर कोई आसान नहीं है, हम एक मुतनाज़ा इलाका है और यूनाइटेड नेशन ने ये सब्सिडीज हमें सैंक्शन की हुई है, बिल्कुल ठीक, और पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो हमें जो है ये प्रोवाइड करे, ठीक है ना। अब मसला ये है कि आपने सब्सिडीज क्यों बंद की? इसलिए बंद की कि पहली बात तो ये है कि आप हमें एज ए कॉलोनी समझते हैं और आप धड़ाधड़ जो है वो लूटमार करते हैं हमारे दरख्तों की, जंगलात की, दरियाओं के पानी के रुख मोड़ के पंजाब की तरफ। आपने हाइड्रो पावर प्लांट्स बना के पंजाब को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, आप हमें बिजली आ नहीं रही। मंगला डैम पे वादा किया था यूब खान ने कि जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको 300 मेगावाट जो आपकी जरूरत है फ्री बिजली देंगे। आज हम पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली हमें दी जा रही है। बेशुमार मसाइल है, इसका हल पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान से मैं अब ये कहता हूं कि ये जो नारा है ना कि आटा दो पाकिस्तान से या लोड शेडिंग खत्म करो, ये नारे बेकार है। इसलिए कि पाकिस्तान आटे के बुरान में खुद फंसा हुआ है। पाकिस्तान आटा नहीं दे सकता हमें, जब एक शख्स कोई चीज हमें दे ही नहीं सकता तो उसे मांगे किस लिए? पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बुरान इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी संतें बंद हो रही है, फैसलाबाद में, कराची में, हर जगह। तो हमें हमारी बिजली कहां से देगा हमें? लिहाजा अब नारे जो है वो ये होने चाहिए कि सरेंडर सरेंडर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर। अब पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना चाहिए। 22 अक्टूबर 2023 जैसे जैसे नजदीक आएगी, आप ये सरेंडर की आवाज, इसमें इजाफा होता चला जाएगा। सरेंडर करें, हमारी जान छोड़ें, हम वापस अपने जो पुरखे हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिले और इंडिया के साथ जुड़े, और कम से कम जो है वो हमारे रास्ते खुले। बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं, अब बातचीत सिर्फ ये है सरेंडर, पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। आप अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से आपका भी ताल्लुक है, वहाँ की आप तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को देख लीजिए, बहुत ही दगरदू है। ऑन द अदर हैंड जम्मू कश्मीर में बेतहाशा तरक्की होती रहती है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, टूरिज्म को फ़रोग है, सड़कें बन रही हैं, और आप देख लीजिए, ये मेरे कहने की बात नहीं है, टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फिर कश्मीर को बेचने का काम जो पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कश्मीरियों को बेचने का काम जो पाकिस्तान अरसा दराज से कर रहा है, और अभी भी समझ नहीं आ रही इससे कश्मीरी कितने ऑफेंड हैं दोनों तरफ के। देखें जी, इसमें बात यह है कि ये जो कश्मीर का नाम लिया जाता है और उसके खिलाफ जो रिएक्शन होता है उसमें कोई कश्मीरी शामिल नहीं होता। रहा सवाल कश्मीरी उस पार के हूँ इस पार पे, पहली बात है डेवलपमेंट का तो कोई किसी भी तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते जनाब। श्रीनगर शहर जो है वो हमारे शहरों से 200 साल आगे है। आप ये जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, इसके जो 4-5 बड़े शहर हैं, इनमें से किसी एक शहर में मुझे कोई ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम दिखा दें। गवर्नमेंट ने जो टूटी फूटी सड़कें बनाई हैं और जिनकी टोटल उम्र ज़्यादा 6 महीने होती है, उसके बाद उन पर गधा भी नहीं चल सकता। तो अब ये सिचुएशन है, ये तो आम बातें हैं। ताजरान का नुमाइंदा है, वकला का नुमाइंदा है, स्टूडेंट का नुमाइंदा है या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो हाथ जोड़ रहा है कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खोल दो। वो कहते हैं कि जो आटे की बोरी हमें जो है यहाँ फॉर एग्जांपल $500 की मिलती है, वो इंडिया के अंदर $50 की है। या तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो ना तो हम कहेंगे चलें जी काबिल बर्दाश्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने यहाँ हमें यरगमाल बना के रखा हुआ है कि हमने आपको बहुत बड़ी को आज़ादी लेके दी, बल्कि मज़ीद लेके देंगे, और जो है 1.5-2 करोड़ लोगों को खींच के लेके आएंगे।
تو پہلے آپ یہ تو کریں کہ یہ آپ کا آٹا جو ہے یہ کیا سونے کا بنتا ہے یا اس کا کیا مٹیریل کیا ہے، کہ یہی آٹا ہماری جو ہے گھر سے 1 کلومیٹر ادھر جو ہے وہ 10 گنا سستا ہے، یہی چینی یہی گھی بالکل یہی 10 سے 15 گنا سے بھی کم زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے. اس لیے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ سرحدیں ہٹائیں، اور اس میں وہ اوپنلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پراکسیز بند کریں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے آپ کے جہاز سے اور آپ کی پراکسی سے، اور آپ کس کو فتح کر رہے ہیں اور کس کو شکست دے رہے ہیں. یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایک زبردست قسم کی انریسٹ ہے. آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگ مائنس ٹمپریچر میں، جہاں بہت زیادہ مائنس میں ٹمپریچر کئی دفعہ 10 سے 15 بھی جا سکتا ہے، وہاں پہ انہوں نے باہر دھرنے دیے اور مسلسل جو ہے وہ احتجاج کیا کہ ایک تو ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے ریسورسز لوٹے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ آٹا چینی یہ گھی اور یہ جو بیسک یہ چیزیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ لوگوں کی زندگی اور موت کے مسائل ہی یہی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے اگنور کیا جا رہا ہے یا ان پہ طاقت کا استعمال کر کے ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر ان پہ الزامات لگا کے کہ یہ ایجنٹ ہیں، کہ جو آدمی آٹا مانگتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی ایجنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پاپولیشن کو یرغمال بنا کے بھوک اور ننگ سے مارنا چاہتے ہیں اور سردی سے، اور کہتے ہیں ہم نے وہ بھی حصہ لینا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے ہر ہوش مند اور دانش مند آدمی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جو حصہ آپ نے لیا تھا پہلے اس کی حالت تو دیکھیں، اس میں بچے جو ہے وہ سٹنٹ ہو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. وہ جو بچے جن کے ہمارے زمانے میں یا ہم سے پہلے جو ہے جن لوگوں کے 6 فٹ قد ہوتے تھے آلموسٹ 80% لوگوں کے، اب جو ہے وہ 5 فٹ سے اوپر کوئی نہیں جا رہا، اور اب آگے سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ 4 فٹ تک جائیں گے وہ. اور یہ سب بھوک اور لیک آف نیوٹریشن اور لیک آف جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی اور زندگی کی سختیاں جو ہیں وہ جی کہتے ہیں ہم نے آزادی لے کے دے دی ہے اور مزید آزادی، اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ 370 مانے گا، ہٹائے گا تو پھر ہم مذاکرات کریں.